کو اپنی تیاری کی فکر ہوئی، دفتر میں جانا ہے تو یہ جلدی سے جاتا ہے بعد کے اندر اور اپنے چہرے کو دیکھتا ہے، ذرا بال بڑے ہوئے ہیں اور اس کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے، یہ گناہ ہے۔ اگر دوسرا ہے تو وہ اپنے ہاتھ کے ساتھ اپنے چہرے کو صفائی کر دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے۔ اور اگر اس کو کہو یار تم تو نمازی ہو، تم تو روزہ رکھنے والے ہو، اچھے بھلے انسان ہو، 5 وقت کے نمازی ہو، 30 روزے کے 30 روزے تم رکھتے ہو اور تم نے عمرہ اور حج بھی کیا ہے، یہ کام کیا کرتے ہو؟ کہتے گھر سے بس دعا کرو، اور وہ سمجھتے نہیں کہ کتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، آنے والا ایک آیا، 2 آدمی آئے، دوسرے ملک کے باشندے ہیں، تاریخ دمشق میں یہ واقعہ موجود ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے چہرہ دیکھا، غصے کی وجہ سے اپنے چہرہ دوسری طرف کر لیا، وہ دوسری طرف آئے، ان کے چہرے کو دیکھا، اپنا چہرہ موڑ لیا، تیسری طرف سے آئے، 3 مرتبہ، دائیں سے آئے، بائیں سے آئے، دائیں سے آئے، 3 مرتبہ آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ موڑ لیا، حیران ہو کے پوچھنے لگے، اے نبیوں میں رحمت کے لقب پانے والے، پیغمبر علیہ السلام کی رحمتوں کے، الفتوں کے، محبت کے، پیار کے چرچے کرنے والے آج کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا ہوا؟ آپ اپنی رحمت والی نظر ہماری طرف کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ جو تم نے حلیہ بنایا ہے یہ اس کا تمہیں کس نے حکم دیا ہے؟ امرنا ربنا، ہمارے بادشاہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے ہم داڑھی نہیں رکھیں گی۔ فرمایا امرانی ربی اللحیۃ، میرے رب نے پھر مجھے حکم دیا ہے میں داڑھی کو بڑھا لوں، تمہیں منڈانے کا حکم دیا ہے، میرے رب نے مجھے بڑھانے کا حکم دیا ہے۔ نبی علیہ السلام کافر آ جائے چہرہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں، اور یہ امتی آ جائے اور پیغمبر علیہ السلام سفارش کے لیے تیار ہو جائیں۔ چہرے کو مونڈ دینا یہ اتنا بڑا گناہ ہے، سوئے ہو تب بھی گناہ ہے، بیدار ہو تب بھی گناہ ہے، نماز پڑھ رہے ہو تب بھی گناہ ہے، روزہ رکھ رہے ہو تب بھی گناہ ہے، سارا دن اللہ کی نافرمانی میں رہتے ہو اور یہ بڑا گناہ ہے۔